جو انسانوں سے پوچھنے کے سوال ہیں وہ اگر ہم پوچھیں تو ہم روشن خیال ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے رہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم بہت اچھے ہیں۔ اور ایک بیچارہ میرا غالب تو کہہ گیا تھا کہ اسے تو شرم دامندگی ہوتی ہے، خدا ہوتے ہمیں شرم دامندگی بھی نہیں ہوتی، خدا ہوتے جو جس جگہ کھڑا ہے وہ خود کو خدا سمجھتا، اور میں روشن خیالی کے حق میں ہوں، اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے کہ زندہ نہ بھی گئی تو سچی تو واپس جاؤں گی۔ روشن خیالی ذہن کی پھپھوندی اتارنے کا نام ہے، روشن خیالی دل پہ سے ظلم کی کالک مٹانے کا نام ہے۔ ظلم سب سے بڑی، ہم ظلم سمجھتے ہیں وہ کسی کا گلا کاٹا تبھی ظلم ہوا، ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا وہ بھی ظلم۔ اور مجھے عربی زبان کا یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے، اس کے معنی حد سے بڑھ جانا، تو ہم میں سے کون حد سے نہیں بڑھتا جب موقع ملتا ہے، تو ہم سب ظالم، ہم سب ظالم۔ روشن خیالی کو ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جی مغربی ہونا جو ہے وہ بہت بری بات ہے۔ مجھ سے ایک بہت متقی پرہیزگار صاحب علم نے پوچھا کہ دیکھیے مسلمانوں کا کیا، ہمارے جانے کا وقت ہے، بس یہ بات پوری کر، کہ مسلمانوں کا کیا برا وقت ہے، دنیا میں کہیں بھی ترقی یافتہ نہیں، کوئی ان کی عزت نہیں، کوئی پذیرائی نہیں، کچھ نہیں، اور وہ مغرب والوں کو دیکھیے روز سے روز بڑھتے جاتے ہیں، دولت میں ان کی اضافہ ہوتا جاتا ہے، علم میں وہ بہتر ہیں، اخلاق میں وہ بہتر ہیں، ان صاحب کا ہی کہنا ہے۔ میں نے کہا حضور والا قرآن تو آپ سمجھتے ہیں، اب ان کو غصہ آ گیا کہ یہ خاتون عمر کے اس حصے میں بال کٹے ہوئے انگریزی بولتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ قرآن پڑھ، بولے کیا ہے بتائیے۔ میں کہتی جی پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر انسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنی وہ کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو مل رہا ہے۔ آپ اپنا سوشل میڈیا کھول کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ 300 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، صبح تک کروڑ کے پہاڑ لگ جائیں۔ میں نے اپنی پوری ایک رات ضائع کی، 300 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ، صبح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، کم بخت ایک پیسہ کہیں نہیں تھا۔ آج آخری روز ہے کانفرنس کا، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پردے کے پیچھے کون ہے جو ہمیں یہ پرچیاں بھیجتا ہے۔ پہلی پرچی پہ لکھا ہے آخری 10 منٹ شکریہ، دوسری پہ انہوں نے کہا انگریزی میں لکھو لاسٹ 2 minutes تھینکس۔